قبلہ عالم غریب نواز حضور خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نور اللہ تربتہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہونے کا موقع نصیب فرمایا اور ہمیں ان کے عرس مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ان کی دہلیز پہ آنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور قبلہ عالم غریب نواز حضور خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہے جو اسم بمسمہ ہوتی ہیں. جیسا نام ہوتا ہے ویسی شخصیت ہوتی ہے، ویسا کردار ہوتا ہے، ویسے طور طریقے ہوتے ہیں. جب میں نے حضور قبلہ عالم کے اس خوبصورت لقب مبارک کے اندر غور و فکر کیا تو مجھے علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر بڑا خوبصورت نکتہ ارشاد فرمایا. میں انتہائی اختصار کے ساتھ حضور قبلہ عالم رضی اللہ عنہ کی سیرت کے چند پھول اور اس کے بعد قرآنی آیت کا مفہوم پیش کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا. حضرت قبلہ عالم رضی اللہ عنہ جب ہم آپ کا اسم گرامی اپنی زبانوں کو پاک صاف کرنے کے لیے اپنی زبانوں پر قبلہ عالم رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی لاتے ہیں تو آپ کے اسم گرامی سے قبل ہم کہتے ہیں حضور قبلہ عالم. کیا کہتے ہیں جی؟ یہ زبان کے اوپر یہ وظیفہ لائیں، یہ وظیفہ میرے رب کو بڑا پسند ہے. کیا کہتے ہیں؟ قبلہ عالم غریب نواز حضور خواجہ نور محمد مہاروی. لفظ قبلہ اس کا معنی ہے توجہات کا مرکز. کعبے کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہماری جبینوں، ہماری توجہات، ہمارے سجود کی توجہات کا مرکز ہے. اور جب کوئی ہمیں اللہ کا محبوب مل جائے، اللہ کا پیارا مل جائے تو ہم کہتے ہیں حضور قبلہ قبلہ و کعبہ کرم فرمائیں، میرے لیے دعا کریں. تو توجہات کے مرکز کو قبلہ کہا جاتا ہے، توجہات کے مرکز کو کعبہ کہا جاتا ہے. اور جب ہم حضور غریب نواز کا اسم گرامی لیتے ہیں تب بھی کہتے ہیں قبلہ و کعبہ قبلہ عالم. تو کیا مطلب ہوا کہ تمام کائنات کی توجہات کا مرکز جو ہے وہ حضور غریب نواز ہیں. حضرت علامہ آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. فرماتے ان لکل احد قبلۃ، ہر ایک بندے کا قبلہ ہے. فرمایا فقبلۃ المقربین العرش، اولیاء کی جماعت میں ایک جماعت ہے جسے مقربین کہا جاتا ہے اور ان کا کعبہ، ان کا قبلہ کیا ہے؟ فرمایا ان کا قبلہ و کعبہ ہے العرش، وہ عرش معلا. فرمائیے مقربین کا قبلہ و کعبہ ہے. والروحانیین الکرسی، اور اولیاء کی جماعت میں ایک جماعت ہے جنہیں روحانیین کہا جاتا ہے. فرمایا اس جماعت کا قبلہ و کعبہ کرسی ہے. والکروبیین البیت المعمور، اولیاء کی جماعت میں ایک جماعت ہے جنہیں کروبیین کہا جاتا ہے. فرمایا ان کا قبلہ و کعبہ ہے بیت المعمور، وہاں جہاں ملائکہ صفیں بنا کر جناب جبریل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. فرمایا یہ کروبیین کا قبلہ و کعبہ ہے. وقبلۃ الانبیاء بیت المقدس، اور انبیاء کا قبلہ و کعبہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بیت المقدس ہے، وہ فلسطین کی زمین پہ وہ ٹکڑا جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے جہاں آج یہودی مسلمانوں پہ مظالم ڈھا رہے ہیں. فرمایا یہ انبیاء کا قبلہ ہے. اب توجہ فرمائیے گا. فرمایا وقبلتک، اے پیارے حبیب آپ کا قبلہ کیا ہے؟ فرمایا وقبلتک انا، آپ کا قبلہ میں خود رب ذوالجلال ہوں.
آپ کا قبلہ میں ہوں، مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، کروبیین کا قبلہ فرمایا کروبیین کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ خود رب ذوالجلال ہے۔ فرمایا سنیے وہی قبلۃ جسدی کا، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ظاہری جسم کا قبلہ ہے، اور قبلۃ روحی کا، اور آپ کی روح کا قبلہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کی روح کا قبلہ جو ہے، فرمایا سمجھیے آپ کی قبلہ، آپ کی روح کا قبلہ میں ہوں، اور آپ کے جسم کا قبلہ کعبہ ہے۔ وَأَنْتَ قِبْلَتِي، یہ جملہ کمال کا ہے۔ فرمایا علامہ آلوسی بغدادی فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اور میرا قبلہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے میرا قبلہ کون ہے، میرا کعبہ کون ہے جس کی طرف میری توجہات ہوتی ہیں، فرمایا میرا قبلہ میرا مصطفیٰ ہے، میرا کعبہ میرا مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا سوچئے ہر ایک کا قبلہ ہے، ہر ایک کا کعبہ ہے، لیکن چشتیاں والو تم کتنے مقدر والے ہو، سلسلہ چشتیہ عالیہ کے اندر بیعت ہونے والو تم کتنا قسمت والے ہو، ہر ایک کا قبلہ ہے، اور ہمارا قبلہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے قبلہ عالم غریب نواز حضور خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا اب جسے جو مشکل ہے وہ قبلہ عالم کی طرف اپنی نظریں جھکا لے، ہاتھوں کو پھیلا لے، جھولیاں پھیلا لے، وہ مانگتا جائے قبلہ عالم رب کے فضل سے عطا فرماتے جائیں گے، وہ رب کے فضل سے عطا فرماتے جائیں گے۔ اور میرے آقا فرماتے اولیائی تحت قبائی، یہ جو میرے پیارے ہیں نا تحت قبائی، یہ میری چادر رحمت میں ہیں، میرے جبہ انور کے نیچے ہیں، لا یعرفہم غیری، ان کو میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، ان کی عظمت، ان کے کمال، ان کی رفت کو میرے علاوہ کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے۔ فبہم یحیی و یمیت، تم کیا سمجھتے ہو ان کے قبضے کے اندر کچھ نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ زندگی دیتا ہے تو ان کے وسیلے سے دیتا ہے، فبہم یحیی و یمیت، اللہ موت بھی دیتا ہے تو ان کے وسیلے سے دیتا ہے، یسقا بہم الغیث، فرمایا اللہ بارشیں عطا کرتا ہے تو ان کے وسیلے سے، وینتصر بہم الاعداء، فرمایا جب اللہ دشمنوں پر فتح عطا کرتا ہے تو ان کے وسیلے سے عطا کرتا ہے۔ لیکن میں اور آپ سوچیں ہم جن کے نام لیوا ہیں، جن کے ساتھ ہمیں محبت ہے، جن کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے ادب سے نظریں جھک جاتی ہیں، ادب سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، کیا ہم ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں؟ کیا ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں؟ حضور قبلہ عالم کا نام نامی اس میں گرامی تو لیا، عرش مبارک کی محفل میں آ گئے، کیا ہماری زندگی کے طور طریقے ان کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ حضور حضرت قاضی محمد عاقل رحمت اللہ علیہ، حضور قبلہ عالم غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کے بالا خانے پر لوائے شریف کا سبق پڑھ رہے ہیں، اور جہاں آپ کا بالا خانہ تھا نیچے میراثی کا مقام تھا، تو حضرت قاضی محمد عاقل رضی اللہ عنہ آپ ابتدائی ایام تھے، پڑھ رہے تھے تصوف کا سبق، تو آپ نے میراثی کے مکان کی طرف تھوک دیا، حضرت قبلہ عالم غریب نواز رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، فرمایا قاضی صاحب آپ کو پڑوسیوں کے حقوق کا علم نہیں ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں قبلہ عالم کی سیرت اور تعلیم سبق کیا دے رہی ہے؟ اللہ کا ولی کیسے کہتے اسے ہیں جو اپنے پڑوسیوں سے پیار کرے، جو اپنے ارد گرد والوں سے پیار کرے، محبتیں بانٹے، نفرتوں کو مٹائے، پیار کو عام کرے، محبت کو عام کرے۔ یہ تصوف کا یہ پہلا نقطہ ہے۔ فرمایا جو تمہارے ارد گرد ہیں، جو تمہارے پڑوسی ہیں، جو حلقہ احباب میں ہیں، ان سے اتنی شفقت سے، اتنی محبت سے پیش آؤ کہ وہ تمہارے گرویدہ ہو جائیں، وہ تمہاری تعلیمات کو اپنانے پر راضی ہو جائیں۔ حضرت قاضی محمد عاقل کو قبلہ عالم رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پڑوسی ہیں، اور آپ نے پڑوسی کے مکان کی طرف تھوک ڈال دی ہے۔ تو انہوں نے اجازت مانگی، حضور عرض کی حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ کام کیا ہے لیکن مجھ سے ہو گیا، میں اب معافی کا خاص گار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت قبلہ عالم رضی اللہ عنہ کی سیرت اور تعلیمات کا ایک سبق اور ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، اپنے ارد گرد والوں کا خیال کرنا۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ قبلہ عالم غریب نواز نے اپنی زندگی کے کئی سال تک
ہر جمعہ حضور گنج شکر کی بارگاہ میں جا کر ادا کرنا. ہم تو قبلہ عالم کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آ سکتے. ساتھ کے پڑوسی ہیں, آج نظر آئے اتنا مجمع تو پھر ہماری محبت کہاں, ہمارا پیار کہاں؟ صرف عرس کے موقع پہ ہمیں قبلہ عالم یاد آئیں. ہمارے تو زندگی کے ہر لمحے میں قبلہ عالم مد نظر ہونے چاہیے, ان کی سیرت مد نظر ہونی چاہیے. لیکن ان کی محبت کا عالم دیکھیں, ان کی وارفتگی کا عالم دیکھیں. جب مرشد کریم سے حکم ملا کہ نماز جمعہ وہاں ادا کرنی ہے تو زندگی کے اکثر سالوں کا جمعہ جو ہے حضور گنج شکر کی بارگاہ میں ادا کرتے. اور پھر جب نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور قبلہ عالم زندہ آباد. فرماتے ہیں اب جب طبیعت مبارک میں ضعف آیا, کمزوری آئی, اب اجازت ملی, حکم ملا, فرمایا اب جو ہمارے پوتے ہیں حضور بابا تاج سرکار رحمت اللہ علیہ, اب ان کے پاس جا کر نماز جمعہ ادا کیا کریں. یہ ہوتی اپنے مرشد سے محبت, اپنے اکابرین سے پیار, اپنے اکابرین سے محبت, جو اس وقت قبلہ عالم رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے اندر آپ کی عادت مبارک تھی, آپ محلوق کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. حضور قبلہ عالم رضی اللہ عنہ محلوق الرأس, جس کا سر کے بال مڈے ہوئے ہوتے, سر کے بال نہ ہوتے, قبلہ عالم رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے. اور اگر سہون کبھی کسی غیر محلوق کے پیچھے حضور قبلہ عالم نے نماز پڑھ لی جس کے سر کے بال منڈے ہوئے نہیں, تو پھر آپ نماز کو لٹایا کرتے. پوچھا گیا حضور جس کے سر کے بال ہوں وہ بھی تو پاک ہے نا, وہ بھی تو امامت کا اہل ہے, وہ امامت کے منصب کے لائق ہے, لیکن آپ اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور اگر پڑھ لی سہون کبھی تو پھر اعادہ کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا حضور گنج شکر رضی اللہ عنہ کا آپ فرمایا کرتے تھے محلوق کے پیچھے نماز پڑھا کرو, غیر محلوق کے پیچھے نہ پڑھا کرو. کیوں؟ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی فرمایا کرتے تھے, جب سے میں نے سنا ہے میرے آقا فرماتے لکل شعرۃ, فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ناپاکی ہوتی ہے. تو مولا علی کی عادت تھی کہ آپ اکثر اپنے سر کے بال کٹوا دیا کرتے تھے. فرمایا اس لیے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی عبادت کے حوالے سے, اپنے زہد کے حوالے سے, اپنے تقوی کے حوالے سے, اپنے ورع کے حوالے سے محتاط ہوتا ہے. وہ جب کھانا کھائیں تو پھر بھی محتاط ہوتے ہیں, پانی پیئیں پھر بھی محتاط ہوتے ہیں, وہ سوئیں جاگیں محتاط ہوتے ہیں. ان کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہوتا ہے. میں اور آپ جس کے پیچھے من چاہا نماز پڑھ لی, امام کو چاہے نماز کے آداب کا پتہ نہیں, نماز کے مسائل کا پتہ نہیں, لیکن قبلہ عالم رضی اللہ عنہ کی سیرت اور تعلیمات بتاتی ہیں. آپ امام کو بھی دیکھا کرتے کہ آیا کہ وہ امامت کا حقدار ہے بھی صحیح یا نہیں, امامت کا منصب جو ہے جس پہ وہ کھڑا ہے وہ اس کے لائق ہے بھی صحیح یا نہیں. آپ کے غلاموں کے اندر ایک بزرگ تھے میاں احمد کلیرہ, آپ پاک پتن شریف جا رہے ہیں تو وہ آپ کی سواری کے آگے آگے دوڑ رہے ہیں, تو دل میں خیال آیا کتنے لوگ آئے قبلہ عالم کی بارگاہ میں, ایک نظر ڈالی کہاں پہنچا دیا, اور میں ان کا غلام ہوں, سالوں سے خدمت کر رہا ہوں, نوکری کر رہا ہوں, کبھی مجھ پہ بھی نظر فرماتے نا, کبھی مجھے بھی مقام ولایت تک اگر پہنچا دیتے تو قبلہ عالم رضی اللہ عنہ کے خزانے میں تھوڑی کمی آ جاتی. پھر اللہ کا محبوب ہوتا ہی وہی ہے جو زبان کی بولی بھی جانتا ہو, دل کی بولی بھی جانتا ہو. تو خطرہ دل سے واقف ہو گئے, ڈائریکٹ بات نہیں سمجھائی, جہاں سے گزر رہے تھے وہاں کھیت تھا, لیکن کہیں سے کھیت اگا ہوا تھا, کہیں سے کھیت اگا ہوا نہیں تھا. فرمایا میاں احمد کلیرہ یہ دیکھا ہے, مالکوں نے توجہ نہیں کی, اگر توجہ کرتے, اگر بیج صحیح بوتے, اگر پانی صحیح لگاتے تو پھر کھیتی بھی ساری اگتی, کہیں سے اگوی ہوئی ہے اور کہیں سے زمین خالی ہے. تو میاں احمد انہوں نے جواب دیا حضور مالکوں کا قصور نہیں, اصل میں زمین کی طبیعتیں جدا جدا ہوتی ہیں, کہیں زمین کا ٹکڑا بنجر ہوتا ہے, پانی لگ بھی جائے سبزہ نہیں پیدا ہوتا, اور کہیں زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ بانج پن نہیں ہوتا, پانی لگ جائے کرم ہو جاتا ہے, سبزہ اگاتا ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا میاں احمد
تمہاری مثال بھی اس زمین کی طرح ہے، ہم نے تو پورا کرم کیا ہے، لیکن اگر تمہارے دل کی زمین بھی بنجر نہ ہوتی تو تمہارے اوپر بھی کرم ہو جاتا، تمہارے اوپر بھی کرم ہو جاتا۔ اگر قبلہ عالم غریب نواز کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی مشکل حل نہ ہوئی تو قبلہ عالم رضی اللہ عنہ کے کمال کا قصور، ان کی کرامت اور ان کی عظمت کا قصور نہ سمجھنا، قصور اپنا سمجھنا۔ سورج سر پہ ہو اور اگر روشنی پھر بھی نہ لے سکے، قصور میرا ہے، سورج کا قصور نہیں ہے۔ تمام مریدین ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لیکن اگر ان سے فیض نہ لے سکے تو ہمارا دامن کم ہے، ہمارے لینے کی استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، وہ دینے والے ہیں، ہمیں لینے کا ڈھنگ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا، ہم لینے والے بن جائیں، قبلہ عالم عطا فرمانے والے ہیں۔ آپ کے زمانے کے اندر حضور گنج شکر رضی اللہ عنہ کہ اس وقت کے جو سجادہ نشین تھے، حضور دیوان غلام رسول رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک خادم آیا اور آ کر کہنے لگا حضور سب لوگ آتے ہیں، لنگر پیش کرتے ہیں، لیکن قبلہ عالم کے بارے میں کہنے لگا جب مہاروی پیر آتے ہیں تو جو دل چاہتا ہے وہی لنگر دے دیتے ہیں، وہ سلسلہ چشتیہ کے اندر متوسل ہیں، سلسلہ چشتیہ سے برکات لینے والے ہیں، تو آپ ان سے لنگر موٹا لیا کریں، نظر معین لیا کریں۔ تو اب دیوان صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواب کیا دیا، فرمایا کہ تم نے حضور گنج شکر رضی اللہ عنہ کے ملفوظات کو نہیں پڑھا؟ تو وہ غلام کہنے لگا حضور گنج شکر نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے ان کے ملفوظات میں پڑھا ہے، ایک بندہ دہلی سے پاک پتن شریف آیا، تاجر تھا، کہنے لگا حضور میں خراسان جا رہا ہوں، میرے پاس تجارت کا مال ہے اور مجھے ڈر ہے کہیں چور اچک کے میرے مال پہ حملہ نہ کر دے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میں اس وظیفے کو پڑھتا رہوں تاکہ میرا مال بچ جائے۔ جب حضور گنج شکر کی بارگاہ میں اس نے یہ بات کی تو حضور گنج شکر نے فرمایا پاک پتن سے لے کر اودے پور تک میرے نام کو پڑھتے جانا، یا فرید کا نعرہ لگاتے جانا، یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ اللہ کہو، میں یہ نہیں کہتا کہ لفظ اللہ میں طاقت نہیں ہے، کہا اللہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے، پہلے فرید تک تو پہنچو، پہلے فرید تک تو پہنچو۔ ہم ڈائریکٹ جو ہے مکان کی چھت پہ پہنچ سکتے ہیں، سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑے گا، پھر جا کر چھت پہ پہنچیں گے۔ پہنچنا ہے قبلہ عالم تک، پہنچنا ہے معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ تک، پہنچنا ہے حضور قطب الدین بختیار کاکی تک، لیکن استعداد صلاحیت ہے ہی نہیں۔ فرمایا اگر مال بچانا چاہتے ہو میرے نام کا وظیفہ پڑھتے جانا، یا فرید کہتے جانا، اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ فرماتے ہیں حضور گنج شکر نے فرمایا جب اودے پور سے آگے جاؤ تو پھر آگے حکومت ہے میرے بھائی حضور شیخ الاسلام بہاء الحق زکریا ملتانی کی، پھر ان کا نام لیتے جانا، ان کا نام وظیفے کے طور پہ پڑھتے جانا، تمہارے مال کو کچھ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں بتاؤ ذرا قبلہ عالم غریب نواز رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیوان صاحب کہنے لگے، فرمایا ایک زمانہ وہ تھا جب ہماری حکومت اودے پور تک تھی، لیکن یہ وہ صاحب ہیں جن کی وجہ سے سلسلہ چشتیہ عالیہ کی حکومت مشرق میں بھی ہو گئی، مغرب میں بھی ہو گئی، اب ہر طرف قبلہ عالم کا نور فیضان بٹ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فیضان ملا حضور حضرت فخر جہاں رحمت اللہ علیہ سے، ان کو فیضان ملا، ان کو جو فیضان ملا وہ اولیاء اللہ کے محبوبوں سے، وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو فیضان ملا حضرت گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان کو فیضان ملا حضرت گنج شکر کو فیضان ملا حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو فیضان ملا سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کو فیضان ملا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرمایا یہ فیضان توسل کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اگر چاہتے ہو ان کا فیضان ملے تو ان کی سیرت پہ بھی عمل کریں، ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کریں، ان کے نقش قدم پہ بھی چلیں۔ فرمایا پھر جب ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، آمنہ کے لال بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، میری بات ختم۔ حضرت سہل بن عبداللہ التستری رضی اللہ عنہ، مرشد سے مرید کا تعلق کیا ہونا چاہیے یہ ہمیں حضرت سہل کی سیرت سے پتہ لگتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خاص عادت تھی، آپ دیوار سے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے، کبھی ٹانگیں پھیلا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے،
کبھی کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے. کوئی سوال کرتا بھی صحیح تو جواب نہ دیتے. اچانک ایک دن آپ نے اپنی پاؤں مبارک کی انگلیوں پر پٹی باندھ لی اور پھر 4 ماہ تک آپ کے پاؤں مبارک کی انگلیوں میں شدید درد رہا. اب جس شخص نے یہ درد دیکھا اچانک اس کا جانا مصر ہو گیا, اور جب وہ مصر گیا تو کیا دیکھتا ہے, حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ کی پاؤں مبارک کی انگلیوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا شیخ یہ کیا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاؤں میں 4 ماہ سے درد ہے, انگلیوں میں 4 ماہ سے شدید درد ہے. تو وہ شخص کہنے لگا حضور میں آپ کے مرید باصفا حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ سے مل کے آ رہا ہوں. انہوں نے بھی 4 ماہ سے اپنے پاؤں مبارک پر پٹی باندھ رکھی تھی. حضرت ذوالنون مصری نے سنا تو چہرے پر محبت کا رنگ آیا اور مسکرا کے فرمایا ہمارے درد کو, ہمارے پیار کو سمجھ سکتا ہے تو حضرت سہل بن عبداللہ التستری سمجھ سکتا ہے, کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. پھر چند دن گزرے, حضرت سہل کے مریدین نے دیکھا کہ آپ نے دیوار سے ٹیک بھی لگا لی, پاؤں مبارک سیدھے بھی کر لیے, اور اچانک فرمانے لگے بڑے سوال کرتے تھے, آج پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا. تو ایک مرید بیٹھا تھا, وہ کہنے لگا حضور آج تک تو سوال پوچھ پوچھ کے ہم تھک گئے, جواب نہیں دیا, اور آج خود فرما رہے پوچھو میں جواب دوں گا, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مرید کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ جب تک مرشد زندہ ہو وہ بات ہی نہ کرے. جب تک مرشد زندہ ہو مرید بات ہی نہ کرے. یہ ہے اپنے مرشد, اپنے شیخ سے محبت کا عالم, اپنے شیخ سے پیار کا عالم, اپنے شیخ سے وارفتگی کا عالم, اپنے شیخ سے محبت کا عالم. لیکن میں اور آپ اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں, کیا ہم بھی اپنے شیوخ سے, اپنے مرشد سے, اپنے اللہ کے محبوب سے, کیا ہم بھی اسی طرح پیار کرتے ہیں؟ صرف سلوات, تعویذ, پھوکا, اسی تک ہی ہم نے اپنے محبوبوں کو, اپنے مرشدین کو رکھا ہے. مزید آگے چلے, حدیث قدسی کا یہ مفہوم عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں, فرمایا میرا رب فرماتا ہے میں جب بھی کسی کی روح کو قبض کرنے کا ارادہ کرتا ہوں مجھے تردد نہیں ہوتا, لیکن جب میں اپنے محبوبوں کی, جب اپنے اولیاء کی, جب میں روح قبض کرنے کا ارادہ کرتا ہوں فرمایا میں بھی تردد میں پڑ جاتا ہوں. تردد کا مطلب کیا ہے؟ روح قبض کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اب اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ تو خالق ہے, مالک ہے, یہ جان اسی کی ہے, وہ جب چاہے لے لے, جب چاہے دے دے. لیکن رب ہو کر فرما رہا ہے, فرمایا جب میں روح قبض کرنے کا ارادہ کرتا ہوں فرمایا پھر ہوتا کیا ہے, میں تردد میں پڑ جاتا ہوں کہ میں ان کی روح کو قبض کروں یا نہ کروں. فرمایا ان کی مرضی سے یہ کام ہوتا ہے. تو میرے آقا کے غلاموں, عرش مبارک کی بابرکت یہ لمحے شروع ہو چکے ہیں. آئیں قبلہ عالم غریب نواز حضور خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اگر اظہار کرنا ہے, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں, ان کی زندگی کا مطالعہ کریں, ان کے اٹھنے بیٹھنے کو پڑھیں, اور پڑھ کر پھر زندگی کو سونے انداز میں گزاریں تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے, آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائیں. کوئی میرا جملہ اگر دل آزاری کا باعث بنا ہو تو معافی کا خاص گار ہوں. یہ معراج سے کم میرے لیے اور آپ کے لیے معراج سے کم نہیں ہے کہ ہم قبلہ عالم رضی اللہ عنہ کی دہلیز پہ موجود ہیں, ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ہمیں یہ موقع نصیب ہو گیا, ان کی گنبد مبارک کا, ان کی مزار کی زیارت کا موقع نصیب ہو گیا. یہ کم نہیں ہے, یہ بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑا کرم ہے. ہم نسبت والے ہیں, ہم سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں جن کے نام لیوا ہم ہیں انہوں نے زندگی بڑی شان سے گزاری, انہوں نے زندگی کا ہر لمحہ بڑے سونے انداز میں گزارا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.